السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سجدہ تلاوت کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ سجدہ تلاوت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں اس کے متعلق بھی کنفیوژن میں رہتی ہیں کہ سجدہ تلاوت کس طرح کیا جائے، کیا کھڑا ہو کر ہمیں سجدہ کرنا ہے، کیا سجدہ تلاوت کرنے کے بعد پھر ہمیں دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، یہ سجدہ تلاوت سے اٹھ کر جو ہے ہمیں تشہد پڑھنا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہے، کشمکش کا شکار ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو اس مسئلے کے متعلق جو ایک ذہن کے اندر باتیں ہوتی ہیں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ سجدہ تلاوت قرآن کریم میں 14 ہے، اور اس کو کرنے کا صحیح طریقہ اور افضل طریقہ میں آپ کو بتا دوں تو وہ کھڑا ہو کر ہے۔ مثلا آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ گیا تو آپ قرآن کریم کو بند کر کے ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ رکھ دیجیے، اور کھڑے ہو کر آپ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے، آپ کو ہاتھ اس طرح جس طرح نماز میں اٹھاتے ہیں یہ نہیں، بس نارمل ایسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیے، اور آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ چاہے سبحان ربی الاعلی یہ پڑھ کر، اور آپ پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیے اور بس آپ کھڑے ہو جائیے۔ اس طرح آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اور اگر آپ 2-3 پاروں کی تلاوت کر رہے ہیں اور کئی اس میں سجدے آ گئے، پھر آپ نے تلاوت کے بعد وہ دونوں سجدے کیے تو تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بغیر کسی عذر کے سجدہ تلاوت، مثلا میں نے آج تلاوت کی اور اس میں سجدہ بھی آیا لیکن بغیر کسی عذر کے میں نے وہ ادا ہی نہیں کیا، کئی دن اسی طرح گزر گئے، تو بغیر کسی عذر کے سجدہ تلاوت میں تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اچھی بات نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر کے سجدہ تلاوت میں تاخیر کی جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ بیٹھے بیٹھے سجدہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کریم کو پڑھ کے آپ نے بند کر کے رکھ دیا ادب کے ساتھ، اور آپ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، اور پھر سجدے کی تکبیر پڑھنے کے بعد، سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کو پڑھنے کے بعد آپ پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ گئے۔ آپ کو دونوں طرف نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو تشہد پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افضل طریقہ کون سا ہے؟ افضل طریقہ یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کھڑے ہو کر کیے جائے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں چلے جائیں، اور اگر 1 کرنا ہے یا 2 کرنے ہیں اسی انداز سے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے کرتے رہے اور پھر کھڑے ہو جائے۔ پہلا ایک سجدہ کیا، پھر آپ جو ہے سجدے سے کھڑے ہو گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر دوسرا سجدہ کیا، یعنی ہر سجدے میں کھڑے ہو کر کرنا یہ افضل طریقہ ہے۔ مثلا کسی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو کر اور سجدے میں گئے، اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر دوسرے سجدے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح فارغ ہو گئے، تو کھڑے ہو کر بار بار سجدہ تلاوت کرنا یہ افضل ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ البتہ آپ بیٹھ کر بھی بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لے تب بھی آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا، کوئی معاملہ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن میں نے افضل طریقہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ کھڑے ہو کر ہر سجدہ تلاوت پر کھڑا ہو کر سجدہ تلاوت میں جانا یہ افضل اور مسنون اور مستحب طریقہ ہے۔ البتہ بیٹھے بیٹھے بھی آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا، نہ اس میں آپ کو دونوں طرف سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس میں تشہد پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر گئے، اللہ اکبر کہہ کر اس میں تکبیر پڑھ کے آپ اٹھ گئے، بس اتنا کافی ہے، اس سے سجدہ تلاوت آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور چاہے آپ 14 سجدے ایک مرتبہ میں کر لے، چاہے 2 کر لے، 3 کر لے، جتنے آپ چاہے آپ سجدہ تلاوت ایک ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے سجدہ تلاوت میں تاخیر ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ آپ کی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہو سکا، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے اس کے متعلق معلوم کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔